1818 میں انگلش ناولسٹ میری شیلی نے ایک ناول لکھا، فکشن ناول تھا فرینکنسٹائن۔ اس ناول کو جو ہے تو ادبی دنیا میں ایک بڑا ممتاز قسم کا مقام حاصل ہے، اور تقریباً 2 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی آج بھی اس ناول کے اوپر ایک بات بھی کی جاتی ہے۔ یہ جو ناول ہے فرینکنسٹائن، اس کے اوپر ہم آج جو ہمارے ولاگ میں ہم بات کریں گے، اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی ایک بڑی ریلیونسی ہے۔ اس کی ریلیونسی ہے ہماری پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، ہمارے جو سیاسی حالات آج کل کے بنے ہوئے ہیں، ایز ویل ایز ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ اس ریلیونسی کے اوپر تو ہم جا کے بات کریں گے ولاگ کے دوسرے حصے میں۔ پہلے تھوڑا سا میں سمرائز کروں گا کہ ناول فرینکنسٹائن ہے کیا۔ وہ لوگ جنہوں نے یہ ناول نہیں پڑھا ہوا تو پھر انہیں تھوڑی سی بات میں ایک ریلیونسی بھی سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، اگر ہم بات کریں اس ناول کے اوپر، تو ناول سٹارٹ ہوتا ہے ایک کریکٹر سے، اس کا نام ہے فرینکنسٹائن۔ یہ کریکٹر جنیوا میں پلتا بڑا ہوتا ہے، اور جب یہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے فرینکنسٹائن، تو فرینکنسٹائن کو بڑا ایک نا ہیومن فلسفی اور سائیکالوجی اور ان چیزوں کا بڑا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کو نا ڈفرینٹ قسم کے اس کا انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے سائنٹیفک تھیوریز کے اندر بھی۔ اب وہ یہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں یہ سائنٹیفک تھیوریز اور ہیومن فلسفیکل جو تھیوریز ہیں ان کو آپس میں کچھ کمبائن کروں۔ اس کے دباؤ میں یہ سوچ آتی ہے کہ یار میں کوئی ایک ہیومن بناؤں سائنٹیفک تھیوریز سے، جس بندے کو میں کنٹرول کر سکوں، جس کے میں ایک جو ہے نا جو تھاٹ پروسیس جیسا بنا سکوں وہ ویسا کرے، جو میں چاہوں وہ بولے، تو ایک پورے کا پورا ایک جو ہے تو مجھے اس کے اوپر کنٹرول حاصل ہو۔ اب یہ وہ کرتا ہے کہ اپنی لیب کے اندر وہ جب ایسا ایک ہیومن بنانے لگتا ہے تو وہ جا کے قبرستان سے ارد گرد سے مردوں کی بچی کچی ہڈیاں لا کر تو وہ ایک نیا انسان بنانے کی، تخلیق کرنے کی ایک کوشش کرتا ہے اپنی لیبارٹری کے اندر۔ اب جیسے ہی وہ لیبارٹری کے اندر انسان بنانے لگتا ہے تو اس کے سامنے ایک آتا ہے تقریباً 8-10 فٹ کا بہت بڑا دیو ہیکل قسم کی چیز، اور انتہائی چہرہ بھی بدصورت اور خوفناک سی چیز دیکھنے میں ہی۔ یہ دیکھتے ساتھ ہی فرینکنسٹائن ڈر جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو پیدا کرنے لگا تھا ایک ایسا انسان کا روپ جس کو میں کنٹرول کر سکوں، یہ تو کوئی مانسٹر پیدا ہو گیا ہے۔ وہ جیسے ہی اس مانسٹر کو دیکھتا ہے، اب یہاں ناول کا دوسرا کریکٹر آ گیا، فرینکنسٹائنز مانسٹر، فرینکنسٹائن کا مانسٹر۔ وہ اسے دیکھتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے۔ وہ ارسپیکٹو اپنی لیب سے چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے کہ اب یہ مانسٹر کدھر جائے گا، اس کی کیا لائف ہوگی، یہ کیا کرے گا، جیے گا مرے گا۔ وہ کہتا ہے یار یہ اب اپنا راستہ خود نکالے۔ اینی ویز فرینکنسٹائن کے جانے کے بعد جو مانسٹر ہے تو وہ نکلتا ہے باہر دنیا میں۔ اب وہ ہوتا ہے اتنا خوفناک اور بھیانک ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی میں فٹ ہی نہیں ہے۔ اس کو لوگ مارتے ہیں، بچے مارتے ہیں، وہ مختلف گاؤں میں جاتا ہے، پھر وہ یہ کرتا ہے کہ وہ پہاڑوں میں چلا جاتا ہے۔ اب پہاڑوں میں اس کو نہ رہن سہن کا ڈانگے، نہ اس کو کھانے کا کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ اس کی بالکل ایک جو ہے تو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ میں نے اس سسٹم کے اندر سروائیو کیسے کرنا ہے۔ اسے لینگویج نہیں آتی ہے، اور فرینکنسٹائن جو ہے تو وہ خود بھاگ جاتا ہے جنیوا واپس، اور وہ اپنی لیب چھوڑ کر وہ کہتا ہے کم از کم یہ بلا میرے سر سے تو ٹلے۔ لیکن بلا ایسے نہیں ٹلتی۔ مانسٹر ایک ٹائم کے بعد مانسٹر یہ سمجھتا ہے کہ یار میں اس سسٹم کے اندر فٹ ان نہیں ہوں، تو یہ کس کا قصور ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ قصور جو ہے تو وہ میرے بنانے والے کا ہے، میرے کریٹر کا ہے، فرینکنسٹائن کا ہے۔ وہ مجھے نہ ہی بناتا، نہ میں اس دنیا میں آتا، لیکن اگر اس نے مجھے بنایا تھا، یہ اس کا کام تھا کہ وہ مجھے اس سوسائٹی میں فٹ ان کرتا، اس میں مجھے خوش رکھنا، مجھے سیٹ کرنا، یہ ساری بھی اسی کا کام تھے۔ کیونکہ اب میرے کریٹر نے کام نہیں کیا تو میں ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ڈھونڈنے لگ جاتا ہے اپنے کریٹر کو کہ وہ کہاں پر ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ سالوں کے بعد اسے فرینکنسٹائن اس کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ فرینکنسٹائن جیسے ہی اس مانسٹر کو دیکھتا ہے وہ ڈر بھی جاتا ہے۔ بہرحال ان کے آپس میں بات چیت ہوتی ہے جس کے اندر مانسٹر اسے بلیم کرتا ہے، ساری ایک بلیم گیم کہ تم نے میرے ساتھ کیا 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 ہے، لیکن اب یہ جو ہے تو تم معاملات میرے سیٹل ڈاؤن کرو، جس طرح بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ میں کیسے سیٹل ڈاؤن کر سکتا ہوں، کیا ایسی چیز ہے جو تمہیں خوش کر سکتی ہے۔ مانسٹر اس کے سامنے یہ شرط رکھتا ہے کیونکہ میں یہاں سیٹل ڈاؤن اس لیے نہیں ہوں کہ اس سسٹم کے ساتھ میری واقفیت نہیں ہے اور نہ میری طرح کا کوئی دوسرا ہے، تو تم ایسا کرو، تم نے مجھے مانسٹر بنایا، تم ایک فیمیل ورژن بھی بناؤ، ایسا فیمیل ورژن جس کے ساتھ میں ایک ٹائم گزار سکوں اور نہ میں بھی ایک ہنسی خوشی زندگی گزاروں۔ تو کہتا ہے اگر تم نہیں کرو گے تو میں تو اسے بلیک میل کرتا ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ نقصان پہنچاؤں گا۔ پہلے تو وہ سوچتا ہے کہ فرینکنسٹائن کہ یار میں اس سے جان چھڑا لوں گا۔ فرینکنسٹائن آگے پیچھے ہو کے پھر اس سے بھاگ جاتا ہے۔ اس کو ایک ریئلٹی چیک دینے کے لیے مانسٹر کیا کرتا ہے، اس کے بڑے قریبی دوست کو قتل کر دیتا ہے۔
اب فرینکنسٹائن کو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں کہ یہ صرف دھمکیاں نہیں دے رہا، یہ کچھ ریئل بھی کر سکتا ہے۔ اس ڈر کے مارے وہ یہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، میں نا تمہارا مانسٹر کا فیمیل ورژن بھی تمہارے لیے بناتا ہوں۔ وہ یہ کرتا ہے، اپنی لیب میں دوبارہ کام شروع کرتا ہے اور دوبارہ سے وہی سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، اور آلموسٹ وہ جب ایک فیمیل ورژن بنانے لگتا ہے، کمپلیٹ ہوتا ہے پروسیس، تو وہ یہ بات سوچتا ہے فرینکنسٹائن، میں نے یہ فیمیل بنا دی، یہ دونوں جائیں گے آپس میں میٹ کریں گے، اس کے بعد ان کے بچے ہوں گے، تو یہ مانسٹر اتنے ہو جائیں گے کہ یہ تو سوسائٹی کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ تو پورے ایک جو ہے سوسائٹی کے فیبرک کو یہ مانسٹر چھوٹے چھوٹے ہلا کے رکھ دیں گے۔ وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے میں رسک لوں گا، میں جو ہے تو اپنی سوسائٹی کو بچاؤں گا، میں اس مانسٹر کے لیے فیمیل ورژن نہیں بناؤں گا، میں بلیک میل نہیں ہوں گا۔ وہ اس کی تمام جو فیمیل آلموسٹ بنی ہوتی ہے اس کو وہ سمندر میں بہا دیتا ہے، اور مانسٹر کو کہتا ہے میں نہیں بناؤں گا۔ مانسٹر کہتا ہے اس کی تمہیں بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی، میں تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا، کیونکہ تم نے مجھے بنایا ہے، اور اگر تم نے مجھے سیٹل ڈاؤن نہ کیا اس طرح سے تو میں نہ تمہیں بھی تمہیں بھی جینے نہیں دوں گا۔ اس کے بعد مانسٹر یہ کہتا ہے کہ اس کا ایک ہی مقصد بن جاتا ہے کہ میں اپنے اس کریٹر فرینکنسٹائن کو جو ہے تو تباہ کروں گا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ کچھ سالوں کے بعد فرینکنسٹائن کی شادی ہوتی ہے الزبتھ سے، اور فرینکنسٹائن کے اس وقت دماغ ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ مانسٹر نے نظر رکھی ہوئی ہے کہ میں تمہیں ایسے ہٹ کروں گا جس چیز کا سب سے زیادہ نقصان ہو۔ لانگ سٹوری شارٹ، شادی کے تقریباً 2-3 دنوں بعد کہیں فرینکنسٹائن باہر کیا ہوتا ہے، مانسٹر پیچھے سے آتا ہے اور اس کی بیوی کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ جب واپس آتا ہے تو مانسٹر سے بولتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ یار میں تمہیں جتنا نقصان پہنچا سکتا ہوں اب پہنچاؤں گا۔ یہ ساری سچویشن دیکھ کے جب فرینکنسٹائن کا فادر آتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار اس کی بہو کو بھی قتل کر دیا گیا ہے، اس سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہوتا، تو اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے ایک ناقابل تلافی قسم کا مانسٹر جو ہے تو فرینکنسٹائن کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آخر کار اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ساری اتنا ایک زیادہ اس کے دماغ پہ حاوی ہوتی ہیں ٹائم کے اوپر، فرینکنسٹائن کی خود بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب یہ تو ناول میں نے تھوڑا سمرائز کیا۔ اب ان کیریکٹرز کے اندر آپ فرینکنسٹائن کے اندر اگر آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو رکھیں اور مانسٹر کے اوپر ہم بات کرتے رہیں گے، لیکن ہماری پولیٹیکل سسٹم کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے یہ کہتی تھی کہ ایک لیب کے اندر ہم جو ہے دولت شاہ کے چوہے پیدا کرتے رہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک ایسے ہم ایک لیڈرز پیدا کریں جن کو ہم جو ہے تو اپنی مرضی کے مطابق کنٹرول کر سکیں، جن کو ہم جو بات کہیں، جو بھی اپنی پالیسی دینا چاہیں وہ منوان ان کے اوپر عمل کرتے رہیں۔ اور ہم نے ٹائم ٹو ٹائم دیکھا ہے کہ جب بھی ہمارے فرینکنسٹائن جو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کچھ کام کیا ہے، جو بھی چیز اس کا آؤٹ کم ہوا ہے وہ آخر میں مانسٹر ہی ہوا ہے۔ اور اس کی آپ مثال دیکھ لیں، جو طالبان پالیسی تھی، ہم نے اپنی طرف سے مانسٹر ہم نے پیدا کیے، ہم نے کہا جی یہ وار صرف اور صرف لڑیں گے افغانستان کے اندر جا کے، سوویت کو ہم نے بگایا، ڈالر لیے ضیاء کے دور میں۔ وہ کیا ہوا کہ جب وہ سوسائٹی کے اندر وہ طالبان فٹ ان نہیں ہوئے جو ہم نے یہاں سے بھیجے تھے مدرسوں سے، وہ آہستہ آہستہ ایک مانسٹر کی شکل اختیار کر کے اور وہ واپس آپ کی طرف آئے، وہ ایک ڈرگز کلچر لائے، وہ ایک کلاشنکوف کلچر لائے، اور آج تک وہ پھٹ رہے ہیں، اور تقریباً 3-4 دہائیوں سے ہم اس کی ایک جو ہے نا فصل کاٹ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ چھوٹی چھوٹی جو تجربے ہوتے رہے ہیں ٹائم ٹو ٹائم، جسٹ بیکاز پیپلز، یہ ضیاء کے دور کے اندر آپ بڑی پارٹیز کو کاؤنٹر کرنا چاہتے تھے، آپ نے وداؤٹ پولیٹیکل پارٹیز کے آزاد الیکشن کروائے، ایک اس طرح کی بریڈ آپ لے کر آئے جو ساری کی ساری جو ہے تو پیسے کے لیے جو اس نے سارا پالیٹکس کو پولیوٹ کر دیا۔ پھر اس کے بعد مثال لے لیں، آپ نے ایک تجربہ کیا کراچی یا سندھ کے اندر، پیپلز پارٹی بڑی پارٹی تھی، آپ نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک نیشنلسٹ قسم کی پارٹی کو اٹھایا، متحدہ کو، جو ایک پراپر پارٹی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کی لیڈر کو ویپنائز کیا، پھر وہ جب مانسٹر بن گیا، پھر آپ نے کس طرح اس کو ختم کیا ساری چیز کی۔ لاسٹ جو چیز اگر اب آ کے ہوئی ہے جو آئی تھنک کوائٹ ریلیونٹ ہے ہماری یوتھ کے لیے بھی سمجھنے کے لیے، تو وہ ہوا ہے ہمارا تجربہ عمران خان کا۔ آپ نے ایک ایسا بت اٹھا کے لایا، کریکٹر اٹھا کے لایا جس کی ایک نا وہ بھی ہے، جس کے ایک لوگوں کے اندر ایک نا آلریڈی اس کا سٹارڈم تھا، اس کی ایک فیم تھی، اس کی ایک نا بات سنی جاتی تھی، لوگ اسے ووٹ دیتے تھے نہیں دیتے تھے۔ آپ اس بت کو لے کر آئے اپنی لیب کے اندر، آپ اسے تراشتے رہے، آپ اسے بناتے رہے، اور اس میں پاشا نے اپنا رول کیا، ظہیر الدین، مختلف ادوار میں مختلف قسم کے اسٹیبلشمنٹ کے کریکٹر آتے رہے، وہ اس بت کو تراشتے رہے، لوگوں کو فون کیا کہ اس کے ساتھ ہوں، اور آپ نے اسے پوری ایک پولیٹیکل پارٹی کی شکل دی۔ پھر آپ اسے 2018 میں الیکشن میں لے کر آئے۔
جب وہ الیکشن میں لے کر آئے تو وہ جو آپ کا بنا ہوا بت تھا، نہ اس کو کوئی سمجھ تھی گورنمنٹ کیسے چلانی ہے، نہ اس کو کوئی سمجھ تھی کہ یہ پولیٹیکل سسٹم کیسے چلتا ہے. آپ اس کے لیے ساری پولیٹیکل مینوورنگ بھی کرتے رہے. ایٹ ٹائم کے اوپر آ کے وہ مانسٹر آپ کے بالکل ہاتھ سے نکل گیا. کیونکہ وہ مانسٹر یہ سمجھتا تھا کہ میں باہر جب گیا ہوں، مجھے ان لوگوں نے پیدا کیا ہے، میرے کریٹر اسٹیبلشمنٹ، مجھے چلانا بھی انہی کا کام ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں جس وقت آپ کا مانسٹر عمران خان حکومت سے باہر ہوا ہے تو پہلا کام اس نے یہ کیا ہے کہ وہ گلے پڑا ہے اسٹیبلشمنٹ کے. اور بالکل فرینکنسٹائن جو میری شیلی کا ناول ہے اس کے مطابق بالکل وہی سیم سچویشن ہوئی ہے. کیونکہ اس نے کہا ہے کہ یار میری حکومت ابھی نو کانفیڈنس ووٹ ہوا تھا، تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بچایا، تم لوگوں نے سسٹم میں سروائیو کیوں نہیں کروایا، مجھے نہیں کروایا، تو اب میں تم لوگوں کو وہ نقصان پہنچاؤں گا کہ تم لوگوں کو یاد آ جائے گا. اور ہو رہا ہے. آپ نے پچھلے جتنے بھی مانسٹر کریٹ کیے ان سے سبق نہیں سیکھا، اور اب آپ نے دیکھا ہے جو یہ مانسٹر ہے یہ آپ کے گلے پڑ گیا. جس طرح کے ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چل رہے ہیں، جس طرح کی ہماری سوسائٹی میں فوج کے اگینسٹ باتیں ہو رہی ہیں. آئی ایم ان مائی مڈ 30s، میں نے اپنی پوری یہ زندگی کے اندر پولیٹیکل اس میں کبھی بھی نہیں دیکھا کہ اس طرح سے باتیں ہوں. اس سے بہت کم کے اوپر مختلف لیبرلز کو اٹھایا گیا، انہیں جیلوں میں رکھا گیا، انہیں مارا گیا. لیکن اب یہ کہ وہ بات جو ہے وہ زبان زد عام ہے، ہر دوسرا تیسرا اس طرح کر رہا ہے، کیونکہ عمران خان نے یہ ایک تہیہ کر لیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ پوری ایک ٹکر لے گا. اور یہ جو آپ کا مانسٹر بنایا ہوا ہے یہ آپ کا صحیح سوسائٹی میں پینیٹریٹ کیا ہوا ہے. یہ وہ وائرس ہے جو آپ کی صفوں کے اندر بھی پینیٹریٹ کر گیا ہے. ایون ایک ڈویژن نظر آتی ہے، ایون ود ان آرمی، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر بھی نظر آتی ہے. بہرحال میں لاسٹ ایک اس کے اوپر اپنے بلاگ کو اختتام کروں گا. آئی ریئلی ہوپ کہ سارے ساگا سے جو ابھی چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کا، اسٹیبلشمنٹ اس سے کوئی لیسن لرن کرے گی. اب یہ پروسیس آہستہ آہستہ ختم ہو جانا چاہیے کہ آپ اپنی لیبس کے اندر ایک اس طرح کے کنٹرولڈ ہیومن یا لیڈر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب میرا خیال میں جو آرگینک لیڈر ہیں، جو لوگوں کی آواز ہیں، انہیں بننے دیں، انہیں ایک آرگینک طریقے سے ایک پروسیس سے ان کو آگے آنے بھی دیں، رادر کہ آپ ایک یا دوسری پارٹی کو پش کرتے رہیں اور اپنے جو ہیں تو نیریٹیوز کے اوپر معاملات چلاتے رہیں. کیونکہ یہ کام آپ جب کرتے رہیں گے نا، میں بھی اس مانسٹر عمران خان سے تو آپ پھر کسی طرح بچ بھی جائیں، لیکن کوئی اور مانسٹر آ گیا کہ وہ آپ کو کس طرح سے گلے پڑے گا، اور ملک و قوم کے لیے یہ بہت نقصان ہو سکتی ہے. کیونکہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ایک پولیٹیکل کردار کے جتنی بھی مخالفت کروں، ون تھنگ از فار شیور، جو اسٹیبلشمنٹ یا فوج میں ہے اس میں ہماری ماؤں کے بچے، ہم ہی جیسے لوگ ہیں، ہماری کلاس فیلرز گئے ہوئے ہیں سارے. اس فوج کا پاکستان کی ایک سالمیت کے لیے اس کا انٹیکٹ رہنا، اس کا اسٹرانگ رہنا بہت ضروری ہے. عمران خان جیسے کریکٹر بہت آئے اور چلے بھی گئے، تو آئی ریئلی ہوپ فوج سے سب کچھ سیکھے گی بھی، اور یہ جو فرینکنسٹائن کی جو لیبز ہیں اور یہ جو مانسٹر بننے کا کام ہے یہ بھی رکے گا. آئی ہوپ یو گاٹ دا پوائنٹ ہیئر. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.